الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات اور دوستوں، قرآن پاک پر سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے. آج کی گفتگو کا ٹاپک قرآن پاک کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے گئے اور دوسری آسمانی کتابیں کس طرح سے غیر محفوظ رہی ہیں اس کا بیان کیا جائے گا. جو قرآن سے پہلے کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، آسمانی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے، اور جتنے دنیا میں مذاہب ہیں، ریلیجنس ہیں، ان کی جو ڈیوائن بک ہے یا سیکرٹ بک ہے وہ کس طرح غیر محفوظ ہے. خود اس دین کے ماننے والے اس کتاب کے بارے میں اعتماد نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، شک و شبے میں پڑے ہیں. جبکہ دوسری طرف قرآن پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی حفاظت اتنے مضبوط طریقے پر کی گئی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی شخص ہوگا جو یہ انکار کر سکے کہ قرآن وہی آج نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اس کا انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، پروف نہیں ہے، بلکہ تمام دلائل، تمام حقائق اس بات کا انکار کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں کہ قرآن اس محفوظ شکل میں ہم تک پہنچا ہوا نہیں ہے کہ جس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. قبل اس کے کہ میں قرآن پاک کی حفاظت کے انتظامات جو کیے گئے ہیں اس پر روشنی ڈالوں، تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری آسمانی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. خاص طور پہ وہ کتابیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، وہ کتابیں جو آسمانی مانی جاتی ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات اور اس کے بعد سلسلہ وار بنی اسرائیل کے انبیاء پر اترنے والی وحی، یہاں تک کہ اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل ہے. اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کی جو کتابیں دنیا میں قدیم مذاہب جن کو مانا جاتا ہے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو مذہب ہے، ویدوں کا مذہب ہے، سناتن دھرم ہے، اس کے ماننے والوں کی جو کتابیں ہیں وہ تو اس قدر غیر معتبر ہیں، اتنی زیادہ پرانی ہے کہ وہ تاریخ کے آغاز سے اس کا سرا ہی نہیں جوڑا جا سکتا ہے. جب سے ہمارے پاس معلوم تاریخ ہے، جانی پہچانی ہسٹری ہے، اس سے اس کا رشتہ ہی نہیں جڑتا ہے. ویداس کے بارے میں جو 4 ویداس ہیں ان کے بارے میں تو تصور یہ ہے کہ وہ لاکھوں سال پرانی ہیں. اپنیشد جو کتابیں ہیں ان کی، کہ جس کی تحقیق اور جس پر ریسرچ کرنے والے اور ہندو مذہب میں کام کرنے والوں نے اس کی شروحات لکھی ہیں، وہ خود سخت ترین اختلاف میں ہے کہ یہ ویداس کب کی ہیں، اس کی تشریحات اپنیشد جو ہوتی ہیں وہ کب کی ہیں. پھر بہت بعد کے اندر یہ گیتا اور اس سے نکلی ہوئی مہابھارت بنی ہے. یہ تمام ان کی وہ کتابیں جن کو وہ آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، ان کے اندر تو تاریخ بالکل غیر معتبر ہے. اس کے محفوظ شکل میں اب تک پہنچنا تو بالکل تاریخی طور پہ ناقابل یقین ہے. وہ کتابیں جو آسمان سے اتری ہیں، جن کو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ آسمانی کتابیں، ان میں تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے. صحف موسیٰ بھی ہیں، صحف ابراہیم بھی ہیں، صحف نوح بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کا تو آج پتہ نہیں ہے. وہ ساری معلومات آسمانی مذاہب، آسمانی وحی کی تورات اور انجیل کے نام سے جو کتابیں جمع کی گئی ہیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں. اصل میں آج کے زمانے میں تورات اور انجیل کر کے الگ زیادہ نہیں بولا جاتا ہے، صرف انجیل بولا جاتا ہے یا ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے. اس کو 2 پارٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری کتاب اور انجیل سے متعلق ہے، جو انجیل کے الگ الگ نسخے ہیں. اور اس سے پہلے کے جو تمام بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں ان سب کی وحی کی بنیاد پر ترتیب کی ہوئی کتابوں کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری کتابیں بھی ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں.
یہودیوں کا ماننا یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ابتدائی 5 کتابیں ہیں وہ تورات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی ہیں، ورنہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تقریباً 39 کتابیں 39 بکس ہیں، جو انگلش ایڈیشن کے اندر 39 نمبر ان کا بکس کا ہوتا ہے۔ بکس جو کہتے تھے یوں سمجھیے آج کے زمانے میں ہم قرآن کی تعبیر میں کہیں تو سورتیں، چیپٹرز، وہ ان کے ہاں بکس کہلاتے تھے۔ ابتدائی جو 5 چیپٹرز ہیں، 5 بکس ہیں جن کو یہودی تورات مانتے ہیں، ان میں سب سے پہلی کتاب پیدائش ہے، پھر کتاب خروج ہے، پھر کتاب احبار ہے، پھر کتاب گنتی ہے یا کتاب عدد، اور 5ویں کتاب استثناء ہے۔ جوش انسائکلوپیڈیا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان 5 کتابوں میں جو لاسٹ بک ہے اس کی 8 ورسز آخر کی 8 آیتیں وہ تورات کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے، تو وفات کی بات اور ان کی وفات سے متعلق چیزیں، ان کی وفات کے بعد کی باتیں وہ تورات میں تو ہو نہیں سکتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو اس لیے 8 آیتوں کا استثناء کر کے وہ باقی ان 5 کتابوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے جو باقی چیپٹرز ہیں، کتابیں ہیں، وہ بنی اسرائیل پر الگ الگ وقتوں میں نازل ہونے والی کتابیں ہیں، ان کے نبیوں پر آئی ہوں گی، وحی نازل ہوگی، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا ہوگا، انہوں نے اس کو نسخوں میں لکھا ہوگا اور اس کو بعد میں آگے چل کر منتقل کیا ہوگا۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ کی میں پہلے بات کرتا ہوں، پھر نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کروں گا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خود یہودیوں کا، ان کے جوش انسائکلوپیڈیا میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، ان کے جو رائٹرز ہیں، ان کے جو مذہبی کتابیں لکھنے والے ہیں، ان سب کا تقریباً اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جس شکل میں، جن الفاظ کے ساتھ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس میں ترمیم و اضافہ ہوا ہے، اس میں چینجز ہوئے ہیں، اس میں ایڈیشن ہوا ہے، اس میں کچھ چیزیں حذف کی گئی ہیں، یہ خود ان کا اعتراف ہے اور ان کا بھی ماننا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو نسخے دیے گئے، جو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے تھے، ان کو یہودی فنڈامنٹل کمانڈمنٹس کہتے ہیں، 10 الہی ہدایات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ ان کے ہاں موجود ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے بارے میں صحیح طور پر، یقینی طور پر کہا نہیں جا سکتا ہے یہ کس نبی سے متعلق ہیں، کس زمانے کی ہیں، کس قوم کے سامنے یہ بات کہی گئی ہے، اس لیے اس کو خدائی ہونا اور خود الہامی اور آسمانی ہونا یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے۔ اس میں چینجز خود ان کے مطابق ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا ٹائم پیریڈ کس نبی پر ہوا، کیسے ہوا، وہ تمام تفصیلات بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو بھی کتابیں ہیں وہ سب زمانے کی خرد سے محفوظ نہیں رہی، یعنی ضائع کی گئیں، فنا کی گئیں، مٹائی گئیں، پھر دوبارہ لکھی گئی۔ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 3 انسیڈنٹس رکھتا ہوں جو ہسٹوریکل فیکٹ ہیں، تاریخی حقائق ہیں، سب اس کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلے 586 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے بابل کا بادشاہ بخت نصر جو تھا، اس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا۔ فلسطین پر اٹیک کرنے کے بعد اس نے بدترین شکل میں ظلم و ستم ڈھایا تھا۔ بیت اللہ کو، جو وہاں اللہ کا گھر تھا، اس کو مسمار کر دیا، جو مقدس کتابیں تھیں ان سب کو جلا ڈالا، خاکستر کر دیا اور پورے علاقے کو تاراج کر دیا، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو دفن کر دیا۔ اس نے بدترین ظلم اس نے ڈھایا۔ کچھ لوگ جو بچے تھے ان کو قید کر کے بابل لے گیا، بیبلونیا جس کو کہا جاتا ہے، وہاں ان کو غلام بنا کر، قیدی بنا کر رکھا، اور ایک لمبا عرصہ ان کا اس غلامی میں گزرا۔ اس موقع پر ان کی جو کتابیں تھیں، جو محفوظ تھیں، جمع کر کے رکھی گئی تھیں، وہ سب مٹائی گئی، ان سب کو جلا دیا گیا۔ پھر دوسری دفعہ
تقریباً 50 سال کے بعد جب ان کو نکال کے لے گئے تو عزرا نبی ایک آئے ہیں بنی اسرائیل میں. ان کے حوالے سے یہودیوں کا ماننا یہ ہے، ان کی خود کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد جو تورات تھی اور پچھلی کتابیں تھیں ان کا املا کرایا. انہوں نے اپنے حافظے سے ان کتابوں کو لکھوایا اور پھر اس کو دوبارہ اسکرپچر میں لایا گیا، اس کو لکھا گیا، محفوظ کر کے اس کو رکھا گیا. 50 سال کے بعد ایسا ہوا، پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل بیت المقدس میں واپس آئے رہے. لیکن تقریباً 168 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 168 سال پہلے انطاکیہ کا بادشاہ ایک تھا، انتیوکوس کر کے اس کا کچھ نام آتا ہے. اس نے دوبارہ سے حملہ کیا بیت المقدس کے اوپر اور یہودیوں کو بری طرح مارا. ہزاروں لوگوں کو اس نے قتل کیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل جو تھا اس کے اندر جو تابوت تھا، حضرت موسیٰ اور ہارون کے تبرکات موجود تھے، صحیفے تھے تورات کے، ان سب کو چرا کر لے گیا اور اس نے اپنے ملک انطاکیہ میں اس کو منتقل کر لیا. پھر سے جو کتابیں ان کے پاس محفوظ بدلنے کے بعد رہ گئی تھی وہ بھی دوبارہ ہاتھ سے نکل گئی. یہ ایسا ایک دفعہ، دوسری دفعہ ہوا. پھر تیسری دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ کے بعد 70 عیسوی کی تاریخ میں، اے ڈی، اس سے پہلے بی سی تھا، اے ڈی ہو گیا، ٹائٹس بادشاہ نے، جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس نے اٹیک کیا بیت المقدس کے اوپر. اس وقت یہودیوں کا قبضہ تھا، کنٹرول تھا بیت المقدس پر. اس نے ان کو بدترین طریقے پر سزا بھی دی اور ان کو وہاں سے کھدیڑ کر نکالا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ ان کے پاس قیمتی سامان مذہبی موجود تھے، کتابیں محفوظ تھیں اس شکل، اس وقت جو ان کے پاس بچی کچی تھی، ان سب کو بھی اس نے وہاں سے روم میں منتقل کر دیا اور ان کو چھین لیا. پھر اس کے بعد سے یہودی بیت المقدس میں دوبارہ جمع نہیں ہو سکے. وہ دنیا میں تتر بتر ہو کر بکھرے رہے، ملک الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ علاقوں میں آباد رہے، اقلیت اور مائنورٹی بن کے وہ لوگ رہتے رہے. اس شکل میں انہوں نے پوری اپنی زندگی گزاری ہے. یہ تو 1947 میں ان کو دوبارہ سے ایک ملک فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے نام سے ملا ہے، ورنہ تقریباً 2000 سال تک یہودیوں کے پاس اپنا کوئی ملک ہی نہیں تھا. وہ کسی ملک میں رہے نہیں اپنی میجورٹی کے ساتھ، اور نہ فلسطین کے اندر دوبارہ واپس آ سکے حکومت کرتے ہوئے. اس طرح یہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی کتابیں کم سے کم 3 دفعہ کلی طور پر برباد کر دی گئی. اس کا تمام حصہ ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا. اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے کچھ یادداشت سے، کسی سے سن کے کچھ باتیں ریکارڈ کی ہوں گی، کچھ لوگوں کچھ پیراگرافس، کچھ چیزیں یاد ہوں گی تو اس کو لکھ لیا ہوگا. وہی آج ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم تورات یا اولڈ ٹیسٹامنٹس کہتے ہیں. جہاں تک بات ہے انجیل کی، نیو ٹیسٹامنٹ کی، اس کی حالت تو تورات سے بدتر ہے. اس کی حفاظت تو تورات سے بھی زیادہ کم کی گئی، حالانکہ وہ بہت بات کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کتابوں میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں کہ پورا بیس ہی بدل دیا گیا. خاص طور پہ جب یہ ایک یہودی عیسائی بن کر داخل ہوا تھا عیسائی مذہب کے اندر، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مکمل بدل دیا تھا. سینٹ پالس، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے عیسائی مذہب کو توحید سے شرک کی طرف منتقل کر دیا. یہی شخص ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور طرح طرح کی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کی. انجیل تو بعد میں لکھی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو لکھی نہیں گئی. سب سے قدیم نسخہ اگر انجیل کا مانا جا سکتا ہے لکھنے والوں کے اعتبار سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری، یعنی ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے کمپینینز میں سے کوئی ہیں جنہوں نے لکھا ہے. لیکن اس نسخے کو عیسائی ویلڈ نہیں مانتے. انجیل برناباس، جس کا بہت قریب کے زمانے میں
انکشاف ہوا تھا، پاکستان کے کچھ اسکالرس نے اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا، اس پر ریسرچ بھی کیا تھا، لیکن عیسائی اس کو مانتے نہیں۔ اس کے علاوہ جو انجیلیں مانتے ہیں وہ 4 انجیلیں جن کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انجیل ہیں، ان کو بھی ڈسکور کرنے کی بڑی عجیب و غریب داستانیں اور کہانیاں ہیں جو بڑی مضحکہ خیز بھی معلوم ہوتی ہیں، اور مذہبی کتابوں کے حوالے سے اس قدر کوتاہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کتابیں جن کے بارے میں یقین بھی نہیں ہے کہ یہ کتابیں آسمانی ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی، ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا، لوگوں نے بیٹھ کر اپنے اندازوں سے 3-4 بکس کو اٹکل پچو مار کے سلیکٹ کر لیا اور کہا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کتابیں ہیں، حالانکہ ان کا نہ کوئی تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کے لکھنے والوں کا پتہ ہے۔ بلکہ سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ انجیل جس کی زبان میں نازل ہوئی تھی، آج انجیل اس زبان میں تو ہے ہی نہیں، اس زبان میں اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ انجیل جو کچھ بھی ہے، قدیم ترین جو انجیل ہے وہ یونانی زبان میں ہے، اور یونانی زبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نہیں تھی۔ ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے فرانس کا، اس نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی وہ سامی زبان میں تھی، لیکن جو انجیل قدیم ترین آج موجود ہے یا مانی جاتی ہے وہ یونانی زبان میں ہے، اور یونانی زبان اور سامی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کا کلچر الگ، دونوں کی زبان الگ، دونوں کی تہذیب الگ، دونوں کے اعتقادات الگ، کیونکہ زبان جو ہوتی ہے وہ ایک ثقافت رکھتی ہے، کلچر رکھتی ہے، اس کے اندر جو ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، جو میسج دیا جاتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے، وہ اسی زبان میں صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے، ٹرانسلیٹ کر کے اس کو اس پیمانے پر نہیں لایا جا سکتا ہے جس پیمانے پر اس کو پیش کیا گیا تھا۔ یہی کچھ حال تورات کے ساتھ بھی ہوا ہے، اپنی اصل زبان میں تورات باقی نہیں رہی ہے۔ انجیل کے بارے میں ایک بڑا مستشرق اورینٹلسٹ ہے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ انجیل کا معاملہ، انجیل کی حفاظت کا معاملہ اتنا کمزور ہے کہ قرآن کے مقابلے میں تو چھوڑو، تورات کے مقابلے میں بھی اس کو نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ خود تورات کے مقابلے میں اس کی حفاظت بہت زیادہ کم درجے میں کی گئی ہے۔ دوسرا پہلو، یہ تو حفاظت کے حوالے سے جو ان کی انویلڈیٹی ہے اس کو میں نے بیان کیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے، ان کتابوں کے اندر جو کانٹرڈکشنز ہیں، ایک ہی کتاب کے اندر 2 الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں، بالکل ایک دوسرے سے تضاد رکھنے والی باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک طرف ڈیٹ کچھ ہے، دوسری جگہ ڈیٹ کچھ اور ہے، ایک جگہ نام کچھ اور ہے، دوسری جگہ نام کچھ اور ہے، ایک جگہ انسیڈنٹ دوسرے طریقے پر بیان کیا گیا، دوسری جگہ اس کو اپوز کرنے والے طریقے پر انسیڈنٹ بیان کیا گیا۔ ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر، عالم گزرے ہیں، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی معرکۃ الآراء مشہور کتاب اظہار الحق کے نام سے لکھی ہے، عربی زبان میں کتاب ہے، وہ عرب میں رہے، مکے میں دفن بھی ہوئے ہیں، ان کی قبر بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بہت زبردست طریقے پر ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے جو انجیل ہے، بائبل جس کو کہا جاتا ہے، اس کا جائزہ لیا، اور اس کے اندر انہوں نے جو غلطیاں ہیں، بائبل کے اندر جو غلطیاں ہیں، کانٹرڈکشنز ہیں، اختلافات ہیں، تضادات ہیں، اس کو بیان کیا۔ کس طرح الفاظ بدل گئے ہیں، انہوں نے تقریباً 120 سے زیادہ جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ کس طرح اس میں چینجز ہوئے، اور 108 جگہوں پر تقریباً انہوں نے واضح کانٹرڈکشن دکھایا ہے، بہت کھلا کانٹرڈکشن ایک جگہ اور دوسری جگہ کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تورات کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کانٹرڈکٹ کو کرتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ بڑی بیہودہ اور غیر مناسب بھی ہیں۔ اس کے اندر جو باتیں انبیاء کے حوالے سے کہی گئی ہیں بہت ہی توہین آمیز ہیں، بہت ہی غیر مناسب ہیں انبیاء کی شان کے اعتبار سے۔ اگر آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کتاب پیدائش کے اندر تورات کی جو ہے بہت غیر مناسب کیا گیا ہے، شرک تک کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب الخروج کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، عجیب و غریب بات، اپنے نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے وارث ہیں، ان کے نمائندے ہیں،
ان کی نسبت یہ لوگ کہتے ہیں، تورات کے اندر یہ بات، آج کے نسخوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بچڑا بنایا تھا جس کی پوجا کی تھی قوم نے، آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، بچڑا بنا کے یعنی گائے کا بچہ بنا کے سونے کا، اس کی پوجا بنی اسرائیل نے کی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ کی طرف سے کتاب دینے گئے تھے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، قرآن میں بھی آیا۔ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ بچڑا نعوذ باللہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس بچڑے کی عبادت کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو حضرت ہارون نے آمادہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ حضرت ہارون کی طرف نبی ہو کر ایسی نسبت، آپ ذرا اندازہ لگائیے کیسی ذہنیت ہوگی اس قوم کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت گھٹیا گھٹیا تبصرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت نازیبہ باتیں، جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، اور عورتوں کی، بیویوں کی وجہ سے شرک تک کرنے کا الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر ڈالا ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان تمام نبیوں، جو بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہ لوگ وہ ہیں جو نبیوں کے قاتل ہیں۔ یہ تو نبیوں کو مار دیا کرتے تھے، اگر اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات آئی تو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو ان کی کتابوں کے اندر آپ ذرا اندازہ لگائیے ان شخصیات کے بارے میں جو خود ان کے نبی ہیں، کس طرح کے بیانات ہیں، جبکہ آپ انہی تمام باتوں کو قرآن کے پس منظر میں پڑھنا شروع کریے۔ کیا خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے ان نبیوں کا آتا ہے۔ ہم حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، حضرت لوط کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان، داؤد، اور اس کے بعد ادریس علیہ الصلوات والتسلیمات، تمام نبیوں کے نام لیتے ہیں تو ہمارے اندر کیا فکر پیدا ہوتی ہے۔ معصوم نبی، گناہوں سے پاک نبی، اللہ کی طرف توجہ کرنے والے نبی، توحید کے داعی نبی، قوم کو صحیح راستہ بتانے والے نبی، کیسی کیسی صفات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ حضرت داؤد کا کیا خوبصورت تذکرہ اللہ نے کیا، حضرت سلیمان کی شان کیسی اونچی ہے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے قرآن پاک میں بہت ساری ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو یہودیوں کے ہاں عقیدے کے اندر موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت وہ جادو کی کرتے تھے تو قرآن نے اس کی نفی کی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی بیک گراؤنڈ نہ جانتا ہو کہ تورات میں ایسا آیا ہے تو وہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ کفر نہیں کیا، ایک نبی کی بات کر رہا ہے اللہ اور کہہ رہا ہے کفر نہیں کیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے جو شاید قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس میں ایسا عظیم الشان تجزیہ کیا ہے ان کے عقیدوں کی تردید کرتے ہوئے کہ جس کا اندازہ شاید بہت گہرائی سے انجیل کا مطالعہ کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں کا ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا تصور یہ ہے اور بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں میں ہی ایک فرقہ ہے، پہلے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، دوسری صدی عیسوی سے ہے وہ۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں ہیں، جنا نہیں ہے اللہ نے ان کو، اڈاپٹڈ ہیں۔ اسی لیے ایک فرقہ ہے عیسائیوں میں جس کو کہتے ہیں اڈاپٹلسٹ۔ اڈاپٹلسٹ جو فرقہ ہے وہ فرقہ یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اڈاپٹ کیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں، جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس میں دو طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اسی طرح هو المسیح ابن اللہ، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ ہے، ایک عقیدہ ان کا یہ ہے۔ دوسرا اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا سلیکٹ کر لیا، اڈاپٹ کر لیا، بنا لیا۔ قرآن میں اس عقیدے کی بھی تردید کر دی گئی ہے۔ تو ان نبیوں کے واقعات کا بیان ہو یا ان کتابوں کے اندر آپس میں جو کانٹریڈکشن ہے اس کو دیکھا جائے، یا ان کتابوں کے اندر جس طرح سے اللہ کے ہدایت کو توڑ مڑوڑ کر بدل دیا گیا ہے اس کا جائزہ لیا جائے، تو آپ کو واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا، نظر آئے گا
کہ کتابیں اس طرح آسمانی نہیں ہو سکتی جس طرح کہ اللہ نے نازل کی تھی۔ خود ان کے جاننے والے مشہور اسکالرز اور پڑھے لکھے لوگ اورینٹلسٹ جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور اس بات کو مانا ہے کہ تورات کے اندر جس طرح کی کانٹرڈکشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس قدر واقعات کو افراد کے ناموں کے ساتھ اور سن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی خدائی ہدایت کی کتاب ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اور تاریخ کے کچھ واقعات کو ڈیٹاز کے ساتھ سن کے ساتھ جمع کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن بالکل اس کے خلاف ہے۔ قرآن تاریخ نہیں بتاتا، قرآن بہت زیادہ نام بھی ذکر نہیں کرتا۔ قرآن اس واقعے اور انسیڈنٹ کو بیس بنا کے اس کے اندر جو پیغام ہے، جو ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ تورات کا اسلوب ایسا نہیں ہے، انجیل کا اسلوب ایسا نہیں ہے۔ آپ مثال لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کی پوری ایک سورت میں نازل ہوا، اور اس قدر خوبصورت پیرائے میں اللہ نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ اتنا بہترین اسلوب ہے اور اتنا جامع تعارف حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت کا ہے، بچپن سے لے کر ان کے آخری منزلوں تک حیات کی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو ایسا نہیں لگے گا کہ کسی کی بایوگرافی اس کی سن کے ساتھ لکھی جا رہی ہو، ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی ہسٹری کی بک ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ خدا تعالی خالق کائنات ایک اپنے برگزیدہ شخص کی زندگی کو انسانوں کے لیے بطور نمونہ پیش کر رہا ہے۔ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے، وہ نمونہ بناتا ہے شخصیات کو اور ان کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ آپ مطالعہ کریے تورات کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بڑی عجیب و غریب باتیں ان کی طرف منسوخ کی گئی۔ نعوذ باللہ، زلیخا کے ساتھ، عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ قرآن نے کس خوبصورت انداز میں ان کی صفائی بیان کی، ان کی عزت، عصمت، عفت، پاکدامنی، ان کی شرم، حیا کا بیان کیا ہے۔ تورات ان سب سے خالی ہے، بلکہ وہ تو گندی باتیں منسوخ کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بری باتیں جو نازیبا ہیں، ایک نبی کی شان کے خلاف ہیں، ان کی نسبت کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کے بعد جو خواب کی تعبیر پوچھنے دو شخص آئے تھے، ان کو جو توحید کا درس دیا ہے، کیسے میں اللہ کی، اپنے ماں باپ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب کے دین پر قائم ہوں، اس کی وضاحت کی تھی، تورات میں وہ چیپٹر نہیں ہے۔ تورات میں یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکلنے کے لیے خواب کی تعبیر لینے کے لیے ایک شخص آیا تھا، بادشاہ نے جب خواب دیکھا تھا اور ان کو جیل سے نکالنے کی بات آئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اسٹینڈ لیا تھا کہ پہلے جا کے جو میرے اوپر کیس ہے جھوٹا، اس کو کلیئر کیا جائے، پھر میں باہر آؤں گا۔ اپنی عزت کے ساتھ باہر آنے کا جو انہوں نے ایک بہترین اسٹینڈ لیا تھا، قرآن میں وہ آیا ہے، ان آسمانی کتابوں میں وہ حصہ نہیں ہے۔ اس طرح کئی حصے، اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس زمانے میں قرآن جب نازل ہو رہا تھا تب بھی دعویٰ تھا کہ قرآن پاک یہ تورات اور انجیل سے چرائی ہوئی کتاب ہے، تو آپ صرف ایک واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے، دونوں کے اسٹیٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بیان جو قرآن کا ہے وہ ان بیانوں کی تردید کرتا ہے، ان کے خلاف بھی ہے، اور اس میں بہت سارا اضافہ بھی اپنی طرف سے کیا گیا ہے۔ ایسا تمام واقعات میں ہوا ہے۔ بہت سارے تاریخی واقعات جو تورات کے اندر آئے ہیں قرآن میں نہیں آئے ہیں، کیونکہ ان کے اندر صرف سن ہے۔ واقعات کی تفصیلات وہ ہیں جو اللہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری نہیں سمجھتا ہے کہ کوٹ کی جائے۔ قرآن میں وہی حصہ آیا ہے جو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ضروری تھا اور جس سے لوگوں کو راستہ مل سکتا تھا۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ بہت ساری مثالیں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے بہت بہترین کام تفصیل لکھنے میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ایک بہت مشہور یو پی کے قریب کے پچھلی صدی کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے ماہر تعلیم بھی تھے، جدید علوم سے بھی واقف تھے، فلاسفیز کو بھی انہوں نے خوب پڑھا تھا، اسلامی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تفسیر ہے جو تفسیر ماجدی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے ان تمام مقامات پر
جہاں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، پچھلی کتابوں کا تذکرہ ہے، بہت خوبصورت طریقے پر جائزہ لیا ہے۔ ان کی کتابوں کے ریفرنس سے انہوں نے باتیں نقل کی ہیں، اور قرآن نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، قرآن کا جو موقف ہے، اس کو انہوں نے کمپیریزن کر کے بہت خوبصورت طریقے پر پیش کیا ہے۔ یہ کتاب اردو میں لکھی گئی ہے، اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر اگر آپ کو دلچسپی ہے تو مثال کے طور پہ آپ سورہ بقرہ ہی اٹھا لیجئے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چوتھے رکوع سے 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ جو شروع ہوتا ہے وہ پہلے پارے کے ختم ہونے تک چلتا رہتا ہے۔ اس میں بہت سارے انسیڈنٹس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ آپ جائزہ لیجئے کہ ان کی کتابوں میں اس کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، قرآن نے کیسے پیش کیا ہے، کہاں کہاں سملرٹیز ہیں، کہاں کہاں اختلافات ہیں، قرآن کا بیانیہ کیسا ہے اور ان کتابوں کا بیانیہ کیسا ہے۔ جب آپ اس کا جائزہ لیں گے تو بہت واضح طور پر دل کی گواہی آپ کے اندر سے آئے گی کہ یہ کتاب جو قرآن پاک ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی ہدایت ہے۔ اور وہ کتابیں جو ہیں جس کے اندر اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں، وہ خدا کی ہدایت کا سرچشمہ تو رہی ہیں، لیکن اس میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور بہت چینجز لوگوں نے کیے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا حصہ جو قرآن پاک کی حفاظت کے انتظامات کیسے عہد صحابہ میں کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیسے کیے، اور اس کے بعد کیسے ہم تک محفوظ شکل میں قرآن آیا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے حصے میں اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن پاک کی حفاظت کے انتظامات ہماری اسلامی تاریخ میں کیسے ہوئے ہیں کہ خود ان غیر مسلموں کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ اس روئی زمین پر اگر کوئی قدیم ترین سب سے اتھینٹک بک ہے تو وہ قرآن پاک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔